ملک صاحب ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان صاحب سب کچھ ہے لیکن نہ صادق ہے اور نہ امین ہے. تو کیا یہ جو ٹائٹل ان کو ثاقب نثار صاحب اور ان کے ساتھیوں نے عنایت کیا تھا، اس کو ریورس کرنے کے لیے حکومت کورٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس کے خلاف سائفر کا مقدمہ بننا چاہیے، ہر صورت بننا چاہیے. اس کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ بننا چاہیے، ہر صورت بننا چاہیے. اس کے وہ قاسم سوری صاحب کے ساتھ اس کے پرسوینٹ جو ڈاکٹر الوی کا ایکٹ تھا سپریم کورٹ کے اندر جا کے جو سیٹ اسائیڈ ہوا تھا ڈیسولوشن آف اسمبلیز کا، اس سے بڑا شب خون پاکستان کے آئین پر نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اسمبلی توڑ دے کے معاملے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں ان سب کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا ہے. سر پلینگ فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن کیا کہ ایک خط جو کہ جعلی خط ہے، جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ جعلی خط ہے، اس خط کو ایک سیلڈ انویلوپ میں قاسم سوری اسمبلی کے اندر پکڑتے ہیں اور اس پر بیسڈ ایک رولنگ دیتے ہیں. کس پروسیجر میں؟ جس میں وہ رولنگ دے نہیں سکتے سوائے ووٹنگ کرانے کے اور کچھ کا. اگر آپ پورے کے پورے نظام کو لپیٹ دیں گے تو اس سے بڑا مقدمہ کیا ہوگا؟ سو آئی بلیو کہ ان کے اوپر آئین شکنی وفاق میں، آئین شکنی صوبے میں ان کے اوپر یہ مقدمات، ان کے یہ ابھی تو یہ جو گھڑی چوری، یہ توشہ خانہ، یہ بشرا بی بی اور یہ جو فرا گوگی اور یہ وہ، دس ول آل اسٹینڈ irrelevant جب آپ کے سامنے منسٹیریل اور ڈپارٹمنٹل کرپشنز کھلیں گی. صافی صاحب میری بات کو آپ لکھ کے جیب میں رکھیں. آپ کے پی یہ ایک وقت ثابت کرے گا جتنی کرپشن اور جس طرح کی مس گورننس، بیڈ گورننس، ویلنگ ڈیلنگ، آپ کسی ایک منسٹری کو اٹھا کے دیکھیں. آپ انہوں نے دیکھیں ہوتا کیا ہے. نہیں تو پھر آپ لوگوں نے نیب کے قوانین کو وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیوں ختم کیا؟ آج وہ نیب کا قانون اسی شکل میں موجود ہوتا تو آپ ان سب کو اندر کر لیتے. میں سر اپنی بات نہیں کرتا، وہ سارے جھوٹے مقدمے تھے صافی صاحب، ختم ہوئے تو کون سا کو بڑا کرشمہ ہو گیا. یہ جتنے کیس میاں نواز شریف پہ سارے جھوٹے تھے، یہ جتنے کیس شہباز صاحب پہ تھے سارے جھوٹے تھے. احسن اقبال پہ جھوٹا مقدمہ، رانا ثناء اللہ پہ جھوٹا مقدمہ. اگر ان کو ریلیف ملا ہے تو اچھا ہوا. میں یہ مانتا ہوں کہ اس نیب جیسے قوانین کے ساتھ ملک کا برا ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ ایبڈوز، یہ پروڈاز، یہ اینٹی کرپشن کے لاز انکمبنسی کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے یوز ہوتے رہے. اینڈ دیر ہیز ٹو بی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر کے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو گالی دے کر نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کی اسٹرینتھ پر بیسڈ ہو کر نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کو ایگزسٹ کرو. جو آپ کا رول ہے اس ملک کے لیے سیکیورٹی کا، مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انٹیلیجنس کا مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پولیٹیکل لوگوں نے سی کریٹ کیا ہے نا سر. دیر ہیز ٹو بی اے گرینڈ سٹنگ، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ. دیر ہیز ٹو بی اے چارٹر آف اکانومی. دیر ہیز ٹو بی اے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. اس انداز میں جیسے ہم یہ ملک چلا رہے ہیں، یہ روز اربوں روپے کے نیچے جا رہا ہے. تو کیوں آپ نہیں بناتے یہ ساری چیزیں؟ آپ کی حکومت ہے، تینوں بڑی پارٹیاں. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا سر، ایسے نہیں ہوگا. جھگڑا یہ ہے کہ اس پی ڈی ایم کا ایک میں آپ کو فائدہ بتا دوں. آل ڈیوائڈز، آل پولیٹیکل واکس کے مختلف نظریات کے لوگ، اس کا ایک کانسیکوینس ہوگا. ہر پولیٹیکل ایونٹ کا کانسیکوینس ہوتا ہے. فارمیشن اینڈ دس کولیشن گورنمنٹ، اس کی جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کا ہم آہنگ ہو کر بیٹھنا ہے. اب ایک بیچ میں عمران ہے. عمران سے میرے لاکھ اختلافات ہیں. میں ان کی نہ آئیڈیالوجی مانتا ہوں، نہ میں ان کا طرز سیاست مانتا ہوں، نہ مجھے ان کے اس پورے طریقہ کار کے ساتھ میرے شدید اعتراضات ہیں. بٹ اسٹل آئی سے کہ آپ کے پاس جو روز اس ملک کو ہم دے رہے ہیں، وی ہیو ٹو ری تھنک. ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی. جب تک آپ بات نہیں کریں گے، جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، جب تک آپ ایک نئے چارٹ اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے اس آئین کو خدا نخواستہ ہم چھیڑ بیٹھے تو درست کی نہیں ہو پائے گی. یہ آئین اس ملک کی بقا ہے. لیکن ایک چیز تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا یہ مختلف الخیال لوگ، یہ جنرل باجوہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کیا یہ سارے ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ سکتے تھے؟ اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ زرداری صاحب راتوں رات پی ڈی ایم سے نکلے تھے. وہ اگر آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں
تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کی یہ بساط بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے بچائی ہے جس نے عمران خان کی حکومت کی بساط بچائی تھی؟ اور پی ڈی ایم ایکچولی مئی سے پہلے والی جو پچھلے 3-4 سال کی پی ٹی آئی تھی وہ بن گئی ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ بالکل سر نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میرا ایک ہی اس کا صرف ایک اس کی دلیل ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں اور آپ اس دلیل کو یا مسترد کریں یا اس کو تسلیم کر لیں۔ اگر میں وہ پی ڈی ایم ہوتی جو یہ بساط اسٹیبلشمنٹ بچھاتی ہے تو میرے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہوا ہے، میں نیوٹرل والی بساط پہ نہ بیٹھتا، میں جس ساتھ روز مجھے وہ سپورٹ ملتی جو عمران کو ملی۔ اسٹیبلشمنٹ تو پھر سپورٹ دیتی ہے نا سر۔ پھر آپ دیکھیں میرا پنجاب کا ایپیسوڈ، میں لڑ کر ریڑیاں رگڑ کر عدالتوں سے کیسے ریلیف لے کر کس طرح سے اپنے حلف اٹھاتا رہا، میں نے کیسے اپنا چیف منسٹر پلیس کیا۔ اگر میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو یہ 25 ممبرز کے جو فیصلے میرے خلاف آج پڑے ہیں، سلیم بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟